السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بحث روات کی بحث میں جو مشکلات آ رہی ہیں وہ ہم حل کر رہے ہیں۔ رات بیٹوں نے چوتھی مشق حل کی، الحمدللہ۔ وہ طلبہ، وہ ہمارے علماء جنہوں نے زندگی میں کبھی رجال کی کتاب دیکھی نہیں تھی، آج بیسیوں کتب جرح و تعدیل سے راوی نکال رہے ہیں، حکم نقل کر رہے ہیں، یعنی یہ کتابیں دیکھنا مقدر ہو گئی ہیں۔ تو جو مشکل آ رہی ہے وہ ہم حل کر رہے ہیں۔ آج بیٹوں نے کافی زیادہ سوال لکھے ہیں، 12 سوال ہیں۔ میں انشاءاللہ ایک ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں، اور یہی طریقہ ہے انشاءاللہ۔ آپ میرا ساتھ دیں۔ ہمارے پاس 100% بظاہر وسائل نہیں ہیں، ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ اس کے باوجود جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہم نے آپ کے لیے کھول دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مستقبل قریب میں انشاءاللہ جو میرا عزم اور ارادہ ہے، جو میرا تخصص کا خاکہ میرے ذہن میں ہے، اللہ آسانی فرمائے، میں انشاءاللہ دنیا کا مثالی اور منفرد ادارہ تخصص کے لیے ہم لاہور بنا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ آپ نے دعائیں کرنی ہیں تو وہاں سے ہم محدثین کی جماعتیں تیار کریں گے اور فارغ و تحصیل علماء کو وہاں داخلہ ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ بہرحال پہلا سوال بھائی نے کیا، تخریج اور تحقیق کا فن کیوں ایجاد ہوا، کیسے ایجاد ہوا؟ میرے بیٹو، یہ میری کتاب تخریج و تحقیق کے اصول و ضوابط، اس سوال کا جواب میں نے 6 صفحات پر دیا ہے۔ سب سے پہلی بحث فن تخریج و تحقیق کا ارتقائی جائزہ، یہ صفحہ نمبر 14 سے شروع ہو کر 20 تک یہی بحث ہے۔ یہ صفحہ نمبر 14 ہے، آگے 6 صفحات پر یہی بحث ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، صحابہ کرام کو تخریج و تحقیق کی ضرورت نہیں تھی، انہوں نے احادیث کو ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے لیا۔ تابعین کو تخریج و تحقیق کی ضرورت نہیں تھی، انہوں نے احادیث کو صحابہ کرام سے ڈائریکٹ لیا۔ جب کتب احادیث لکھی گئیں ان کتب کے اندر ہر قسم کی احادیث آئیں، مرسل بھی، معضل بھی، معلق بھی، صحیح بھی، ضعیف بھی۔ تو محدثین نے حدیث کی نسبت کو ضروری سمجھا، یہ حدیث کس قسم سے ہے اس کی پہچان، امتیاز کو ضروری سمجھتے ہوئے انہوں نے فن تخریج و تحقیق شروع کیا۔ باقاعدہ اس فن کا آغاز تخریج و تحقیق کا
یہ چوتھی اور پانچویں صدی ہجری میں ہوا باقاعدہ، لیکن اس فن پر مستقل کام وہ چھٹی صدی ہجری سے عام ہوا۔ مثلا امام ابو الفضل محمد بن طاہر مقدسی نے احادیث الشہاب لکھی، جس میں انہوں نے قضائی کی احادیث کو مسند بیان کیا۔ علامہ دارمی نے اپنے والد کی کتاب مسند الفردوس کی تخریج اپنی کتاب احادیث و کتاب الفردوس میں کی اور اسے حروف تہجی کے اعتبار سے مرتب کیا۔ علامہ ضیاء حنفی نے الہدایہ کی تخریج و تحقیق کی نصب الرایا کے نام سے۔ پھر 9ویں صدی ہجری میں امام ابن الملکن نے الشرح الکبیر للرافعی کی تخریج بنام البدر المنیر کی، تو پھر کام چال نکلا۔ یہ دور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا دور تھا، 9ویں صدی ہجری والا، تو بڑے کام ہوئے۔ پھر 14ویں صدی ہجری میں امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس فن کی دوبارہ تجدید کی، ساری زندگی اسی فن کی خدمت میں گزار دی۔ تو بہرحال یہ میں نے ساری تفصیل اپنی کتاب کے مقدمہ میں لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو پڑھ لیں۔ دوسرا بھی سوال اہم ہے، جرح و تعدیل کیوں سکھایا جاتا ہے؟ بیٹو اس پر میں نے مفصل بحث اپنی کتاب جرح و تعدیل کے اصول و ضوابط میں کی ہے، آپ یہاں سے پڑھ لیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے، تاکہ ضعیف اور صحیح حدیث کے درمیان فرق کیا جائے۔ آپ کا کیا خیال ہے، دنیاوی معاملات میں جو کوئی بات کرے وہ بات ٹھیک ہوتی ہے یا ہمیں تحقیق بھی کرنا پڑتی ہے؟ مثلا میں کہہ دوں عبد الباسط بھائی نے مجھ سے 2 لاکھ روپے لیا ہے، اب یہ پابند ہوگا مجھے دیں گے کہ تحقیق ہوگی، پرے پنچایتیں بیٹھیں گی، پھر جا کے فیصلہ ہوگا، عدالت لگے گی، سمجھا گی نا بات؟ تو میرے عزیزو، جب ہم دنیاوی کاموں میں تحقیق کرتے ہیں، بہتان لگ جاتے ہیں، لین دین کے ہزاروں معاملات ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کا معاملہ ہے، جو مرضی کہا جائے تو مان لیں بھی یہ نبی کی حدیث ہے، مان لیں، تو پھر تو لاکھوں حدیثیں جھوٹی بنائی گئی ہیں، ہزاروں جھوٹی روایتیں بنائی گئی ہیں، تو وہ بھی دین، صحیح بھی دین، تو پھر دین تو سارے بگڑ جائے گا نا۔ دین کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے، صحیح کو ضعیف اور جھوٹی روایتوں سے الگ کرنے کے لیے جرح و تعدیل کو سیکھنا ضروری ہے، سمجھا گی؟ اگلا بھائی نے سوال کیا کہ طبقات کی کتب کتنی ہیں اور کون سی ہیں؟ بیٹو طبقات کی کتب کا تعلق بھی جرح و تعدیل کے ساتھ ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 130 پر میں نے بحث کی ہے، یہ لکھا ہوا کتب طبقات، ایسا سمجھ۔ خلاصہ کلام یہ ہے، پہلی بات، طبقہ کہتے کسے ہیں؟ طبقہ کہتے کسے ہیں؟ ابن حجر رحمہ اللہ نے نزہۃ النظر صفحہ نمبر 66 میں لکھا ہے، الطبقات فی اصطلاحہم عبارت عن جماعت اشترکوا فی السن ولقاء المشائخ۔ محدثین کے ہاں طبقہ اس جماعت کو کہتے ہیں جو عمر اور اساتذہ سے ملاقات میں ایک دوسرے کے شریک ہوں۔ میرے عزیزوں، آج کی کلاس میں یا اس دورہ میں پورے پاکستان سے بھائی اس دورہ میں شریک ہوئے، تو اس دورہ کے لحاظ سے آپ کا ایک طبقہ ہے، آپ کا بولو
طبقہ ہے۔ کوئی میرا شاگرد جب میرے حالات پر کتاب لکھے گا تو وہ لکھ سکتا ہے کہ جی 2021 میں جن علماء اور طلبہ نے ابن بشیر سے دورہ میں استفادہ کیا ان کا طبقہ، تو یہ ایک طبقہ ہے۔ جو میں نے جامعہ رحمانیہ میں دورے کروائے مختلف سالوں میں، تو وہ ہر سال کا ایک طبقہ ہو گیا، سمجھا گیا میرے خیال میں۔ تو دوسرے لحاظ سے میرے جتنے بھی شاگرد ہیں، شاگرد ہونے کے لحاظ سے کوئی 10 سال پہلے کوئی 10 سال بعد، تو ان کا بھی طبقہ ہوگا، یہ ابن بشیر کے شاگرد ہیں۔ بیٹو، طبقات پر بڑی کتابیں لکھی گئیں۔ الطبقات الکبری لابن سعد، یہ کتاب 5 طبقات پر مشتمل ہے، جیسا کہ امام عراقی نے کہا۔ پہلا طبقہ صحابہ کرام پر، اس کے بعد تابعین کو 4 طبقات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آئی سمجھ؟ اسی طرح امام مسلم بن حجاج القشیری کی بھی ایک کتاب ہے طبقات، اس میں صرف صحابہ و تابعین کے نام ذکر ہیں۔ صحابہ کرام کو ایک طبقہ میں اور تابعین کو 3 طبقات میں تقسیم کیا ہے۔ امام ذہبی کی طبقات پر کئی کتابیں ہیں، مثلا تاریخ الاسلام بہت بڑی کتاب ہے، یہ کتاب بھی طبقات پر انہوں نے تقسیم کی ہے۔ سیر اعلام نبلا، یہ بھی طبقات پر تقسیم ہے۔ تذکرۃ الحفاظ، المعین فی طبقات المحدثین اور طبقات الشیوخ وغیرہ۔ اب ہر کتاب میں طبقہ کی تقسیم اور نوعیت الگ الگ ہے۔ ذہن میں آتا ہے نا، شاید ہر کتاب میں ایک ہی مراد طبقہ سے، نہیں، انہوں نے طبقات کی تحدید اور تعیین ایک جیسی رکھی نہیں۔ مثلا تاریخ اسلام کو 70 طبقات میں تقسیم کیا ہے، 70 طبقات میں، اور ہر طبقہ کی مدت 10 سال رکھی ہے۔ تذکرۃ الحفاظ کو 21 طبقات میں تقسیم کیا ہے۔ کتنے طبقات میں؟ 21 میں۔ اور سیر اعلام نبلا کو 40 طبقات میں تقسیم کیا ہے۔ سمجھا گی؟ تقریب و تہذیب ابن حجر رحمہ اللہ کی میں نے بتایا کہ انہوں نے 12 طبقے بنائے ہیں۔ ان 12 طبقوں کی تفصیل تقریب و تہذیب میں بھی ہے، اور میں نے اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 131 میں اردو میں خلاصہ اس کا نقل کیا ہے۔ بیٹو، جتنے بھی فنون ہیں، ہر فن میں طبقات پر کتابیں ہیں۔ مثلا قرہ حضرات، قرہ کے تراجم پر مشتمل امام خلیفہ بن خیاط کی کتاب طبقات القراء ہے۔ فقہا کے طبقات پر مشتمل ابو اسحاق شیرازی کی کتاب طبقات الفقہاء ہے۔ اس طرح نحویوں کے طبقات پر مشتمل ابو بکر زبیدی کی طبقات النحویین ہے۔ طبیب، اطباء، ڈاکٹر حکیم، ان کے طبقات پر ابو داود سلیمان بن حسان الاندلسی کی طبقات الاطباء والحکماء ہے۔ سمجھ لگ گیا مسئلہ؟ یہ ساری تفصیل بیٹو آپ میری کتاب کے 130 اور 31 صفحے میں دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا سوال ہے، تو فائدہ ہوا نا؟ فائدہ ہوا نا؟ آگے بھائی نے سوال کیا، جرح و تعدیل کی کتابیں کتنی ہیں اور کون سی ہیں؟ جرح و تعدیل کتابیں کتنی ہیں؟ بیٹو کتنی ہیں؟ میرے اندازے کے مطابق 1000 کے قریب ہیں۔ چھوٹی کتابیں، بڑی کتابیں، جرح و تعدیل کی تمام انواع پر مشتمل جو آج کے دن تک لکھی گئی ہیں، مطبوعہ، غیر مطبوعہ، مخطوطات،
पुराने उलमा की, नए उलमा की, ये तकरीबन 1000 के करीब हैं। अच्छा, दूसरा सवाल, और कौन सी हैं, कौन सी हैं? ये मेरे हाथ में अल-जामिउल कामिल है, मुहद्दिस ज़ियाउर रहमान आज़मी रहमतुल्लाह की किताब, हमारी महबूब किताब जो हमने तबाह की। इसके शुरू में अल-मदखल है, इसके शुरू में अल-मदखल इलल जामिउल कामिल, यानी अल-जामिउल कामिल किताब का मनहज मदखल के नाम से है। इसका सफ़ा नंबर 245 है, लिख लें। 245 से लेकर 323 सफ़ा तक शेख ज़ियाउर रहमान आज़मी रहमतुल्लाह ने 323 कुतुबे जरह व तदील के नाम लिखे हैं, लिख लें। 245 से लेकर 323 तक शेख ज़ियाउर रहमान आज़मी रहमतुल्लाह ने जरह व तदील की 323 कुतुब के नाम लिखे हैं, उनके नाम और मुसन्निफीन के नाम, और मुसन्निफीन की वफात का भी जिक्र, वो मतबू है या मखतूत, वो भी जिक्र कर दिया है। तो अब इन कुतुब पर मजीद इजाफा किया जाए तो कितने किताबें शेख ने जिक्र की? नहीं, वो लिखी गई है, मतबू है, लेकिन शेख रहमतुल्लाह ने अहम किताबें लिख दी हैं। तो जो दीगर किताबों का भी इहाता किया जाए तो वो हमारे अंदाजे में 1000 बनेगी। तो जो चाहता है पढ़े, वो यहाँ से मुताला कर ले। भाई ने सवाल किया कि तकरीब तहजीब के बाद रावियों के आखिर में लिखा होता है काफ, काफ से क्या मुराद है? बेटो, मैंने कल भी समझाया था कि इब्ने हजर रहमतुल्लाह ने तकरीब तहजीब के मुकदमा में रुमूज की वजाहत कर दी है। काफ से मुराद है कज़वीनी, इब्ने माजा अल कज़वीनी। तो जिस रावी पर काफ होगा, ये मुराद है कि ये इब्ने माजा का रावी है, सुन्न इब्ने माजा का रावी है। मीम से मुराद मुस्लिम का रावी है। ऐन से मुराद कुतुबे सित्ता का रावी है। ऐसा रावी जिसकी रिवायत कुतुबे सित्ता में हो, बुखारी से लेकर इब्ने माजा तक सब में है, वहाँ ऐन लिखते हैं। अगर किसी रावी की रिवायत सुनने अरबा में है तो वहाँ 4 डाल देते हैं, 4 लिख देते हैं। तो ये सारी रमूज कहाँ लिखे हैं? इसके शुरू में लिखे हैं, वो लिखें, उनको याद करें। एक भाई ने सवाल किया कि कई रावियों की 2 निस्बतें हैं, ये क्यों हैं? तो उसका कल भी मैंने जवाब दिया था तीसरी नशिस्त में कि एक रावी की 5 भी निस्बतें हैं। कोई कौम की तरफ से, किसी कबीले की तरफ से, बस्ती की तरफ, फिर शहर की तरफ, फिर जहां हिजरत की उसकी तरफ। हमारे कसूर में एक शेख हैं बुजुर्ग, शेख मोहम्मद इसहाक हाफिज़हुल्लाह, वो अपने नाम के साथ लिखते हैं मोहम्मद इसहाक हुसैनवी सुम्मा कसूरी। असल वो हमारे गांव के हैं, हुसैन खां वाला के। तो फिर वो कसूर आ गया, सारी उम्र कसूर ही रहे, यहाँ घर वगैरह बनाया। समझा कि निस्बतें कई हो सकती हैं। एक भाई ने सवाल लिखा, नस्ल निबाल ये किताब अबू इसहाक अल हुवैनी साहब की है, क्या आज के दौर में भी हम रावियों पर हुक्म लगा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है मेरे बेटो। एक जिल्द लाना, नस्ल निबाल की एक जिल्द लाना। तवज्जो फरमाएं, शेख हुवैनी साहिब ने अपनी तमाम कुतब जो 200 के करीब, अब तो माशाल्लाह 200 से भी आगे जा चुकी हैं, अपनी किताबों में जहां कहीं रावियों पर बहस की तो शेख मोहतरम के एक खास शागिर्द ने शेख हुवैनी साहब की तमाम कुतुब का मुताला किया और रावियों पर जहां कहीं बहस की वो अलग मरतब करते रहे। तो इस तरह
شیخ ہوینی صاحب کی تمام کتب جرح و تعدیل سے ان کے شاگرد نے راویوں کے بازو کو اکٹھا کر دیا. فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ بڑا فائدہ ہوا. محدث ایک جگہ مختصر بات کرتا ہے، دوسری جگہ اور مفصل، تیسری جگہ متوسط، تو انہوں نے سب بحوث کو جمع کر دیا. کتنا فائدہ ہو گیا. اسی طرح شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو راویوں پر بحث کی ہے وہ بھی ایک مفصل کتاب، شیخ کے شاگردوں نے ہی تمام راویوں پر بحوث کو جمع کر دیا. پریشانی یہ ہے کہ پاکستان برصغیر میں علم کے قدردان نہ ہونے کے برابر ہیں، شیوخ کا احترام نہ ہونے کے برابر ہے، علم کا احترام نہ ہونے کے برابر ہے. اہل عرب میں علم کا احترام ہے، تو بیٹو علم کا احترام ہی ہے نا کہ استاد زندہ ہے، استاد کی کتابوں سے روات کی بحث کو الگ کر دیا ہے، یہ احترام ہے نا. ہمارے ہاں تو کسی نے بھی ایسا نہیں کام کیا، نہ کوئی کرتے ہیں، سوچتے بھی نہیں. میں کہتا ہوں شیخ البانی صاحب نے جتنی کتابیں لکھی ہیں قلم سے لکھی، ان سے زیادہ کتابیں شاگردوں نے شیخ کی کتابوں سے ہی اخذ کر کے شائع کر دی ہیں. جو شیخ سے سوالات کیے وہ مرتب کیے، کیسٹوں میں ریکارڈ کیے، بعد میں کتابیں چھپی. 10 کے قریب تو شیخ البانی کے شاگردوں نے سوالات اور جوابات پر کتابیں شائع کی ہیں. شیخ البانی کے دروس ہوئے، عورتوں کو دروس، سفروں میں دروس، ہر جگہ شیخ کے دروس ریکارڈ کیے گئے، سوال و جواب بھی ریکارڈ کیے گئے، ایک مسئلہ تحریر کر کے اس کو شائع کیا گیا. 10 12 جلدوں پر عقیدے پر مسوئے، فقہ پر مسوئے، اس طرح دیگر مسائل پر مسوجات شیخ کے شاگردوں نے شائع کیے اور حق ادا کر دیا. ہمارے ہاں تو قدر ہے ہی نہیں، بے قدری ہے علم کی، اس لیے ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں. یہ شیخ کی کتاب بیٹو نسل النبال. تو اس کے مقدمہ میں ابو عمر احمد بن عطیہ الوکیل لکھ لے نام، یہ شیخ ہوینی صاحب کے مخلص شاگرد ہیں اور شیخ کی بستی ہوین سے ہی یہ ہیں، یہ بھی ہوینی ہیں. ایک استاد سے نسبت ہے، سیکھا زندگی ساری، پھر شیخ کی کتابوں کے یہ امین ہیں. شیخ حافظ اللہ کی کتابیں انہیں کے پاس ہوتی ہیں، یہ ان کو تصحیح، تحقیق اور کمپوزنگ وغیرہ وغیرہ سارے کام ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. جو بھی کتاب لکھتے ہیں وہ اپنے شاگرد ابو عمر احمد بن عطیہ الوکیل کو دے دیتے ہیں، وہ پھر کتابوں کو شائع کرتے ہیں، دیگر کام جو کرتے ہیں. تو یہ بہت اچھا کام ہے. مستدرک ابی اسحاق بھی ابو عمر احمد بن عطیہ الوکیل نے لکھی، انہوں نے کی. المنی ہے جو کل میں نے آپ کو دکھائی وہ بھی انہوں نے لکھی. اور بھی کئی کتابیں ابو عمر حافظ اللہ کی محنت سے شیخ ہوینی کی کتابوں سے کتابیں نکالی گئیں. وہ کون سی کتابیں ہیں؟ وہ مقدمہ میں شاری لکھی ہوئی ہیں. ایسا سمجھ. اب اسی سوال کا دوسرا جز کہ کیا آج کے دور میں بھی حکم ہم لگا سکتے ہیں؟ بیٹو جرح و تعدیل کا فن یہ سب سے مشکل فن ہے. یہ خالہ جی کا واڑا نہیں ہے، یہ معمولی فن نہیں ہے، سب سے مشکل ادق فن ہے. اس میں بڑے بڑے جہابزہ لوگ چاہیے. ہاں اس سب کچھ کے باوجود میں کہتا ہوں یہ دروازہ قیامت تک کھلا ہے. کیا مطلب؟ اس فن کے امام، جرح و تعدیل کے فن کے امام اور محدثین جو صدی میں ایک آدھا ہی ہوتا ہے، جو صدی میں بولو ایک آدھا ہوتا ہے، ہاں وہ دراسہ تحقیق کے بعد حکم لگا سکتے ہیں. ویسے ہوینی صاحب نے تو سلف کی حکم نقل کی ہے ساری کتاب میں. نہیں سمجھ لگی کہ فلاں نے سکھا، جیسے آپ نقل کر رہے ہیں فلاں نے ضعیف کہا ہے، ہاں اگر کبھی اختلاف ہے تو راجح قرار دے دیا ہے.
تو جیسے ابو اسحاق الحویانی صاحب ہماری اس دور کے جرح و تعدیل کے امام ہیں، تو یہ حکم لگانا چاہیں تو یہ لگا سکتے ہیں، ان کے اندر اتنی اہلیت ہے۔ ان سے پہلے شیخ البانی صاحب جرح و تعدیل کے امام تھے، معلمی یمانی صاحب جرح و تعدیل کے امام تھے، معلمی یمانی کے پیچھے ہمیں ابن حجر عسقلانی نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، نہیں سمجھ لگی؟ ابن حجر سے پہلے امام ذہبی نظر آتے ہیں، امام ذہبی سے پہلے عام متقدمین محدثین نظر آتے ہیں۔ بہرحال اس میں تفصیل ہے، خلاصہ میں نے ذکر کر دیا ہے کہ اس فن کا امام ہی اس کا اہل ہے کہ وہ ایک راوی کی تمام مرویات کا دراسہ کرے، دیکھے کہ اس راوی کی مرویات کس درجہ کی ہیں، اس راوی کے جو کلاس فیلو ہیں انہوں نے ان روایات کو کیسے بیان کیا ہے، ان کا تقابل کرے گا۔ سکہ نے بھی 10 روایتیں بیان کی ہیں، سکہ کا کلاس فیلو یہ راوی ہے، اس نے بھی وہی 10 روایتیں بیان کی ہیں، کیا اس نے اپنے سکہ ساتھی کلاس فیلو کی طرح حدیثیں بیان کی ہے، یہ ڈنڈی ماری ہے؟ وہاں سے پتا چل جائے گا کہ یہ تو غلطیاں کرتا تھا، وہاں سے پتا چل جائے گا یہ تو وہم کا شکار ہوتا تھا، سکہ راوی اور طرح حدیث بیان کر رہے ہیں، یہ اور طرح حدیث بیان کر رہا ہے، یہ ڈنڈیاں مار رہا ہے۔ تو پھر محدثین اسی منہج سے، اسی طریقہ سے راوی کی روایتوں کو پرکھ کر حکم لگاتے تھے۔ ہاں یہ بڑا ادق اور مشکل فن ہے، ہر کسی کو اجازت نہیں ہے۔ جس کی دنیا گواہی دے کہ یہ اس فن کا امام ہے، ہاں وہ یہ حکم لگا سکتا ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا کہ ضعیف راویوں پر کون کون سی کتابیں ہیں؟ ضعیف راویوں پر بیٹوں میں پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ فن سیکھنا شروع کیا تو یہ سوال بھی ذہن میں آ رہے ہیں، یہ سوال بھی ذہن میں آ رہے ہیں، اچھی بات، الحمدللہ۔ بیٹو یہ میرے ہاتھ میں الجامع لکتب الضعفاء والمتروکین والکذابین ہے، یہ بھی شیخ البانی رحمہ اللہ کی شاگرد دکتور شادی، ان کا نام ہی شادی ہے، کہتے ہیں شادی کرائی ہے، شادی نکاح، ان کا نام ہی شادی ہے، دکتور شادی بن محمد بن سالم آل نعمان۔ یہ یمن کے شہر صنعاء میں ہوتے ہیں، صنعاء محدثین کا شہر ہے۔ سنانی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پڑھنے کے لیے امام عبد الرزاق صنعانی کے پاس یہاں ہی آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور 3-4 دن پہلے میں نے ایک یمن کے محدث کا نام لیا تھا جنہوں نے امام شوکانی کی تمام کتابوں پر ایڈٹ کر کے ان کو شائع کیا۔ اچھا وہ میں نے کہا تو زندہ ہیں، نہیں وہ زندہ نہیں، وہ فوت ہو گئے ہیں، مجھے نام بھول گیا اب۔ ان کی بڑی خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس دے، وہ بیچارے کوئی سال پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ بہرحال اس کتاب میں دکتور شادی آل نعمان حافظہ اللہ نے ضعیف راویوں پر جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں وہ ہیں 29 کتابیں۔ کتنی؟ 29 کتابیں، ایک کم 30 کتابیں۔ تو شیخ شادی حافظہ اللہ نے ان تمام کو یہاں جمع کر دیا ہے۔ کیسا کام کیا؟ یہ بھی شیخ البانی کے شاگرد ہیں۔ تو جب فن کی سمجھ ہوگی، اس میں زندگی گزاری ہوگی، کچھ مہارت ہوگی، تو آپ بھی کام یہ کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے شاید اچھے کام اللہ تعالیٰ آپ سے لے لے۔ جب کسی فن کا پتہ ہی نہیں ہے تو کام کون کرے گا؟ کام کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کام کرنا۔ بہرحال یرحمک اللہ، شیخ شادی حافظہ اللہ نے جلد نمبر 1 صفحہ 12 سے لے کر 16 تک ضعیف راویوں پر لکھی گئی 29 کتابوں کا ذکر کیا ہے، ان کے مصنفین کا ذکر کیا ہے، اور کہاں سے چھپی۔ وہ جو یمن کی شاعر اس کا نام تھا
صبحی حسن حلاق، صبحی حسن حلاق جو محدث تھے جنہوں نے بڑی کتاب پر کام کیا، امام شوکانی کی ساری کتاب پر کام کیا، وہ بھی صنعانی تھے. یہ بات لکھ لیں. وہ اپنے نام کے ساتھ صنعانی نہیں لکھتے تھے، لکھنا چاہیے تھا، جو مشہور شاعر ہے لکھنا چاہیے تھا. وہ میں نے حالات پڑھے 2 دن پہلے تو وہاں مجھے ملا کہ وہ بھی صنعانی تھے، صنعا کے تھے. اللہ تعالیٰ ان ملکوں کے حالات درست فرما دے، ہم بھی ان ملکوں کی سیر کریں، دیکھیں یہ محدثین کے شہر. دیکھ لیا. پھر بھائی نے سوال کیا کیا مکتبہ شاملہ میں ہر راوی کو سرچ کرنے سے کئی کتب میں جرح و تعدیل کے الفاظ آ جاتے ہیں؟ جی بیٹا آ جاتے ہیں. ہاں ہمیں شاملہ سے بڑا فائدہ استفادہ لینا چاہیے. شاملہ کے علاوہ اور بھی ویب سائٹس ہیں. درر السنیہ ہے، وہ بھی بہت اچھی ہے. صرف روات پر موسوعۃ الروات کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے. یعنی 20 اربوں نے کام کر دیے ہیں. نہیں کیے تو عجم نے نہیں کیے. اہل عرب علم سے محبت کرنے والے ہیں، اس لیے ہمارے ہاں فقدان ہے. علماء کو آتا ہے علم دساتا ہے بیچاروں کو، الا من رحم ربی. اچھا، ایک سوال بچے نے کیا، جو سکہ ہے وہ کتاب ضعفاء میں کیوں نہیں ملتا؟ بیٹو سکہ اور ضعیف دونوں ایک ہیں کہ الگ الگ ہیں؟ تو ضعفاء کتابوں میں ضعیف راوی ہوتے ہیں کہ وہاں سکہ بھی آ جائیں. سمجھو نا، کتاب ہے ضعیف راوی پر مشتمل، تو وہاں ضعیف راوی ہونے چاہیے کہ سکہ راوی ہونے چاہیے؟ ضعیف. تو سکہ کیوں ادھر آئے گا؟ اور بھائی جو میرا گھر ہے میں ہی جاؤں گا نا، اور کوئی کیوں آئے گا؟ جب مسئلہ اسی کا ہو رہے ہیں، ضعیف ہو رہے ہیں. ہاں اجتہادی غلطی سے کتب ضعفاء میں کتنے زیادہ سکہ راوی موجود ہیں. آئی سمجھ. امام بخاری رحم اللہ کی کتاب ہے الضعفاء. کتاب کا نام الضعفاء ہے، لیکن اس میں کتنے ہی سکہ راوی بھی موجود ہیں. تو وہاں یہ فرق ہے. تھوڑا سا منہج امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ تھا کہ جس سکہ راوی کی روایت ضعیف ہے، سکہ راوی کی روایت ضعیف ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا، اس لیے وہاں یہ نکل کر دی. یہ باتیں میں نے لکھی ہوئی ہیں جرح و تعدیل کو بابت میں. ساری باتیں امام بخاری کی کتاب پر میں نے دراسہ جو کیا، میں نے لکھا، اس میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، وہاں پڑھ لینا. اچھا، پھر بھائی نے سوال کیا 11واں سوال، کوئی راوی سکہ ہوتا ہے تو ان کی حدیث منکر کیوں ہوتی ہے؟ بیٹو سکہ راوی کی روایت جب اوثق کے مخالف ہو تو شاذ ہوتی ہے، منکر نہیں ہوتی. یہ سوال ہی غلط ہے. سکہ راوی کی روایت اپنے سے زیادہ اوثق کے مخالف ہو تو شاذ ہوتی ہے، اور شاذ روایت بھی ضعیف ہوتی ہے. سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب ضعیف راوی روایت بیان کرے اور ضعیف سکہ کی مخالفت کر رہا ہو تب ضعیف کی روایت منکر ہوتی ہے. ضعیف کی روایت منکر ہوتی ہے. سکہ اوثق کی مخالفت کرے تو روایت شاذ ہے، ضعیف سکہ کی مخالفت کرے تو روایت. آپ ایسے سمجھیں، یہ ہیں ضعیف راوی، یہ ہیں سکہ راوی. یہ کہتے ہیں ابن بشیر بھائی نے کہا تھا کہ ضعیف راویوں پر مشتمل 29 کتابیں ہیں، اس نے کہا. اور آپ بھی سارے کہہ رہے ہیں جی ہاں 29 ہی کہا شیخ نے. تو یہ بھائی کہتے ہیں نہیں جی شیخ نے کہا 26 کتابیں ہیں، یہ ہیں بھی ضعیف. تو کس کی بات لی جائے گی؟ سکہ کی کہ ضعیف کی؟ سکہ کی. تو ضعیف کی بات سکہ کے مقابلے میں جب آتی ہے تو منکر ہوتی ہے. آئی سمجھو؟ ہاں اگر یہ بھی سکہ ہے، یہ زیادہ سکہ ہے، تو جب سکہ
ज्यादा सिका की मुखालफत कर रहा है तो सिका की बात शाज़ होती है। बेटो आप माशाल्लाह 20-30 हमारे सामने बैठे हैं, क्या आपके हिफ्ज सारे बराबर हैं कि फर्क है? कोई ज्यादा ज़हीन है, कोई थोड़ा ज़हीन है। यही इतबार होता है सिका। सिका के भी आगे दर्जात होते हैं। 1 मिनट। 12वां सवाल, अल कामिल जो कि ज़ईफ रुवात पर है, लेकिन फिर भी मुकम्मल ज़ईफ रावी नहीं लिखेगा इसमें, इसकी क्या वजह है? बहुत अच्छा सवाल। बेटो इमाम इब्न अदी ने अल कामिल फी ज़ुअफ़ा लिखी। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा ज़ईफ रावी जमा करूं। वो इंसान थे ना, इंसान थे, तो जितने ज्यादा उनको मिल सके उन्होंने जमा कर दिए। इस तरह उन्होंने तमाम ज़ईफ रावियों के इहाते का दावा नहीं किया, ना ही कहा है कि मैंने मुकम्मल काम किया है। जो उनको दस्तयाब वो लिख दिए। तमाम ज़ईफ रावियों के इहाते का दावा तो इस किताब में भी हम नहीं कर सकते। जिल्द आखिरी लाना, जिल्द नंबर आखिरी लाना, जिल्द आखिरी जल्दी लाना। समझो मेरी बात, इसमें है सिर्फ ज़ईफ रावियों पर जो किताबें हैं 29 जमा हैं। फिर भी मैं कहता हूं सारे ज़ईफ रावी इसमें आ सके? नहीं आ सके। क्यों नहीं आ सके? कितने कुतुबे सिकात हैं, सिका रावियों पर किताबें हैं, वहां भी कई ज़ईफ रावी मौजूद हैं। ऐसे समझे। तो ये इल्म माशाल्लाह बड़ा लंबा इल्म है, जिंदगी बेटो मांगता है। बस इसके पीछे पड़ जाए थोड़ा थोड़ा, अल्लाह ताला आपसे जरूर कोई ना काम ले लेगा। जी बेटा, कुछ सवाल है? क्या सवाल है? क्या फरमाते हैं? हाँ, इस तरह की कई मिसालें मिलती हैं। ये बेटा 18 नंबर जिल्द है, इसमें तो फरिश्त है। एक मिनट तवज्जो फरमाना। अल जामे लिकुतुब ज़ुअफ़ा वल मतरूकीन में कुल रावी लिख लो 15,950 हैं। कितने? 15,950। ये मैं फरिश्ते देख रहा हूं, फरिश्त से असल लाते तो शायद फिर कोई और भी होता है, तफसील देख लेते। बहरहाल इसके मुताबिक आखिरी रावी 15,950वां है। ये लिख लें, फायदा हुआ। इसी नोयत से अगली मशक करनी है। आपको डाउट आएंगे, मुश्किलात आएंगी, आपने लिखनी है। भाईजान को लिखवाते रहें, फिर हम उनके भी आपको जवाब दे रहे हैं। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।